الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نامت گفتن کمال بے ادبی است. فضل رب العلا غریب نواز، شان خیر الورا غریب نواز، آپ کے ہاتھ میں یقیناً ہے دست مشکل کشا غریب نواز. لے کے آئی مغل شہنشاہی دامن و التجا غریب نواز. دیکھنے میں رئیس لگتا ہے، دیکھنے میں رئیس لگتا ہے ہر غریب آپ کا غریب نواز. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 808ویں عرس حضرت خواجہ من الدین حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے راز ٹیلی کاسٹ میں آپ کا میزبان سید کاظم شریفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. نیوز 18 اردو کی کاوش یہی رہتی ہے ناظرین کہ آپ کے من پسند پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کا راز ٹیلی کاسٹ برسوں سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے آ رہے ہیں اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہے. الحمدللہ پروگرام کا ہر پہلو آپ تک پہنچایا جاتا ہے. خواجہ صاحب کی حیات طیبہ سے متعلق آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور جو پیغام ہے خواجہ صاحب کا پوری دنیا کے لیے امن بھائی چارے کا پیغام، وہ یہاں پر بتایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مفتی حضرت العلامہ سید ضیاء الدین نقشبندی قادری صاحب قبلہ، شیخ الفقہ جامع نظامیہ اور www.ziaislamic.com. محترم پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. اس کے علاوہ آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز نعت گو شاعر جناب ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کا آغاز کر سکتے ہیں. ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی ایک کلام سے اور گفتگو بھی کریں گے اور مزید معلومات حاصل کریں گے. آج ہم آپ کو بتا دیں قل کی محفل 6 تاریخ جو ہے آج، جس کا برسوں انتظار رہتا ہے. لوگوں کو وہاں پر پہنچتے ہیں اور کئی زائرین وہاں پر موجود ہیں محفل میں شریک ہونے کے لیے. آخری محفل رہتی ہے یہ. اس کے بعد جو ہے لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں. آج کی محفل کے آغاز کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم وہاں پہ ہونے والے تمام مراسم سے آگاہ کرواتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو اہم معلومات ہے اس سلسلے میں آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آئیے کلام کو شامل کرتے ہیں. اس وقت ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. دارگاہ غریب نواز میں منقبت کے اشعار ہیں. ارشاد. ہم گناہ گاروں پر بھی ہو ایک نظر خواجہ، ہم گناہ گاروں پر بھی ہو ایک نظر خواجہ، ہم گناہ گاروں پر بھی ہو ایک نظر خواجہ، ہم گناہ گاروں پر بھی ہو ایک نظر خواجہ، ہم گناہ گاروں پر بھی ہو ایک نظر خواجہ، ہم کہیں نہ ہو جائیں یوں ہی در بدر خواجہ، میرے خواجہ، ہم کہیں نہ ہو جائیں یوں ہی در بدر خواجہ. وہ گلی مدینے کی سمت ہو کے جاتی ہے، وہ گلی مدینے کی سمت ہو کے جاتی ہے، وہ گلی مدینے کی سمت ہو کے جاتی
میں ہوتا ہے آپ کا گزر خواجہ، جس گلی میں ہوتا ہے آپ کا گزر خواجہ. شعر سماعت کریں. صاحب عطا تم ہو، طالب دعا میں ہوں. سبحان اللہ. صاحب عطا تم ہو، طالب دعا میں ہوں. میری التجاؤں میں دیجئے اثر خواجہ، میرے خواجہ ہم کہیں نہ ہو جائیں یوں ہی در بدر خواجہ. مجھ کو اتنا سرمایہ کاش مل گیا ہوتا، مجھ کو اتنا سرمایہ کاش مل گیا ہوتا، مجھ کو اتنا سرمایہ کاش مل گیا ہوتا، میں یہی بنا لیتا اپنا ایک گھر خواجہ. سبحان اللہ. میں یہی بنا لیتا اپنا ایک گھر خواجہ. اور یہ شعر سماعت کریں. آپ نے جلایا ہے ہند میں دیا حق کا، آپ نے جلایا ہے ہند میں دیا حق کا، آپ نے جلایا ہے ہند میں دیا حق کا. آپ کا یہ احسان ہے ساری قوم پر خواجہ، میرے خواجہ آپ کا یہ احسان ہے ساری قوم پر خواجہ. مفتا ہے. در پہ مجھ کو بلوا کر زندگی بدل ڈالی، در پہ مجھ کو بلوا کر زندگی بدل ڈالی، در پہ مجھ کو بلوا کر زندگی بدل ڈالی. تھا دل حزیں طیب کب سے منتظر خواجہ، تھا دل حزیں طیب کب سے منتظر خواجہ، میرے خواجہ ہم گناہ گاروں پر بھی ہو ایک نظر خواجہ، ہم کہیں نہ ہو جائیں یوں ہی در بدر خواجہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب 20 سال پرانی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب جب سے روبرو ہیں ناظرین آپ سے مفتی صاحب ابھی راہل بھائی بتا رہے تھے وہی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا وہی انداز بہت خوبصورت خوش الحان طریقے پر کلام پیش کرنے کا انداز. آئیے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا 808واں عرس پاک منایا جا رہا ہے. ایک بہت ہی اہم جو ہے وقت ہے مفتی صاحب اولیاء اکرام کے پیغام کو عام کرنے کا. اولیاء اکرام کا کیا سماج کے لیے رول ہے، اور خواجہ صاحب کے حوالے سے یہاں پر بات کریں تو یہاں کی محبت بھری سرزمین پر خواجہ صاحب کا مشن اور پھر اولیاء اکرام کا جو طریقہ رہا ہے لوگوں کے ساتھ،
اس حوالے سے گفتگو کریں تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان قریب خدائے رحمان ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں رکھ دے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں حق تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان کی نعمت و دولت سے مالا مال رہے، تقوی و طہارت اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کیے، اپنے اچھے اعمال کی بہاریں جنہوں نے دکھائیں، رب کریم کا ان کے حق میں وعدہ ہے کہ وہ سب کے دلوں میں ان کی محبت کو رکھ دے گا۔ چنانچہ خواجہ خواجگان سلطان الہند عطاء رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات گرامی اس آیہ مبارکہ کا مصداق اتم ہے کہ آپ نے ایمان کی، یقین کی نعمت و دولت کو لے کر، امن و سلامتی کے پیغام کو لے کر دیار ہند کا رخ کیا اور یہاں کے ہر ذرے کو روشن و منور کیا، یہاں کے رہنے بسنے والے تمام انسانوں کو انسانیت کا درس دیا، تمام آدمیوں کو آدمیت کا سبق پڑھایا، باہم الفت و محبت سے رہنے کا ڈھنگ سکھایا۔ گفتار سے ہی آپ نے ان کی زندگیوں کو نہیں سنوارا بلکہ کردار سے ان کی زندگیوں کو نکھارا۔ الفت و محبت کے پھول کھلائے اور یہاں کے ماحول کو چمنستان بنایا، اور ایسا چمنستان الفت و محبت بنایا کہ اس چمن میں کھلنے والا ہر گل بے خار نظر آ رہا تھا کہ کہیں کوئی کانٹے نہیں ہیں، محبت ہی کے پھول ہیں، ہر طرف الفت کا ماحول ہے۔ تمام اقوام جو مختلف مذاہب اور مختلف مزاجوں کی حامل تھیں، آپ نے انہیں اپنے قریب کر کے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اتنا متاثر کیا کہ وہ محسوس کرنے لگے اور مشاہدہ کرنے لگے کہ واقعتاً ہمارے دکھوں کا یہاں ہمیں سامان ملتا ہے، تسلی کا ہمیں یہاں درس ملتا ہے، غموں کا مداوع ملتا ہے، بیماریوں کو صحت و شفا کی نعمت و دولت ان کی دعاؤں کی بدولت ملتی ہے۔ یہ ان کا ادراک تھا، شعور تھا، ان کا ایقان تھا، اور بالیقین یہ چیزیں ان کو آپ کے در مقدس سے ملا کرتی تھی۔ اور آج بھی دیکھیے 808 سال کا عرصہ بیت گیا، 8 صدیاں بیت گئی جناب۔ ایک دو دن کے اندر یا چند گھنٹوں کے اندر کسی کے ساتھ آپ بناوٹی ماحول بنا سکتے ہیں ڈرامائی طور پر، لیکن حقیقت میں انسان کا کیریکٹر چھپ نہیں سکتا۔ وہ خلوت میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جلوت میں اس کا کچھ انداز الگ ہوتا ہے، بزم میں کچھ اور ہوتا ہے، اندر درون خانہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مگر حضرت خواجہ خواجگان کا ظاہر و باطن یکساں تھا کہ رواداری کی بات بولتے تھے تو دل میں بھی وہی جذبہ رکھتے تھے کہ سامنے آنے والوں کے لیے الفت کے چند بول دیے جائیں اور دل میں نفرتوں کے لاوے پھلٹتے رہے، یہ نہیں تھا۔ دل کے اندر بھی الفت ہی تھی، دل میں بھی درد تھا انسانیت کا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانا اور ان کو ان کا حقیقی مقام بتانا، مظلوموں کی حمایت کرنا، بے کسوں کی دستگیری کرنا، بے باغان کی خبرگیری کرنا، یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرنا، خواہ کسی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، خواہ اس کا کوئی دھرم ہو، کوئی رنگ و نسل کا ہو، چاہے کوئی بھی قوم کا ہو، لیکن ہے انسان۔ اور الناس کلہم بنو آدم، تمام انسان اولاد آدم ہیں۔ وآدم من تراب، اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے۔ کسی کا جوہر تخلیق ہیرے جواہرات نہیں ہیں، سونے چاندی نہیں ہیں، ڈائمنڈ نہیں ہیں۔ ہر ایک انسان کی تخلیق کے اندر جو عناصر استعمال کیے گئے وہ وہی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال کیے گئے۔ وہ خاک ارضی سے پیدا کیا گیا وجود، اس کی حقیقت کو بتایا کہ تمہارا کام اکڑنا، تکبر کرنا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو دریاؤں جیسی سخاوت پیدا کرو، آفتاب جیسی شفقت پیدا کرو، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے زمین جیسی تواضع پیدا کرو۔ جب ان صفات کے حامل تم بن جاؤ گے پھر یقین کر لو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔
لوگ سمجھ رہے تھے کہ صرف اللہ کی محبت کے لیے شاید کچھ محنت و مشقت کے چند اعمال انجام دینا ہوگا، باقی خلق خدا سے تعلق ہمارا بالکل منقطع ہو جائے، چاہے کوئی مر جائے، چاہے کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ یہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی محبت کے لیے اس کے بندوں سے محبت کرنا سیکھو اور ان کے لیے دریا کی طرح سخی بن جاؤ کہ دریا ہر پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے، اور سورج کی طرح شفقت کرنے والے بن جاؤ کہ وہ ہر ایک کو اجالا دیتا ہے، اور زمین کی طرح تواضع کا پیکر بن جاؤ کہ ہر ایک کے بوجھ کو اٹھاتی ہے لیکن کسی وقت بھی درد کا اظہار نہیں کرتی۔ یہ صفات کے حاملین بننے کے لیے آپ نے تعلیم دی، اور اس الفت و محبت کو اتنی حسین پیرائے میں پھیلایا کہ 8 صدیاں بیتنے کے بعد بھی تمام مذاہب کے ماننے والوں کے دلوں میں ان کا احترام ہے، ان کی محبت ہے۔ ہر دل ایک مقناطیسی صلاحیت ہے جو اس کو کھینچ کر آستانے خواجہ خواجگان پر پہنچاتی ہے۔ جو پہنچ پاتا ہے وہ تو سعادت مند اور بختور اپنے آپ کو پاتا ہے، جو نہیں پہنچ پاتا اس کے دل میں بھی تمنائیں انگڑائیاں لے رہی ہوتی ہے، اور یہ مشاہدات کے ذریعے سے اپنے دل کو اور اپنی آنکھوں کو منور اور روشن کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دل اور آنکھوں کو منور اور روشن کرتا ہے یقیناً انسان۔ ناظرین، جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں اولیاء اکرام اور خواجہ صاحب کے خاص طور پر حوالے سے، مفتی صاحب برسوں سے ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں اور یقیناً ہجوم بڑھتا ہی جاتا ہے آستانوں پر۔ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے امیر کبیر لوگ رہنے دیجئے لیکن ایسا سخی کوئی نظر نہیں آتا، کوئی کتنا بڑا طاقتور رہنے دیجئے لیکن جب خواجہ صاحب کے یا ایسی شخصیات کی جو کرامات ہوتی ہیں وہ کرامات دیکھ کر بڑے سے بڑا طاقتور بھی جو ہے پریشان اور ہوش کھو دیتا ہے۔ یہ جو کیفیات ان کو عطا کی گئی ہیں اللہ والوں کو، یہ اس کی وجہ کیا ہے اور یہ جو اس کے ذریعے سے لوگوں میں کیا پیغام جو ہے پہنچایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ دراصل یہ پاک باز لوگ، یہ نفوس زکیہ، یہ نفوس قدسیہ اپنے قلب و باطن کو ہر آلودگی سے پاک رکھتے ہیں۔ دیکھیے کسی کا بھی کردار اس کے قلبی کیفیات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ دل کے اندر کی کیفیت کتنا بھی آپ چھپاؤ بہرحال وہ چھپتی نہیں ہے۔ عشق ہے یہ چھپانے سے نہیں چھپتا، مشک ہے چھپانے سے نہیں چھپتی، خوشبو ہے کہ اپنا پتہ خود ہی بتاتی ہے، چاہے آپ کتنے بھی باکس میں رکھو مگر وہ اپنا پتہ بتاتی ہے کہ یہاں ایک مادہ ہے عطریات کا جو عالم کو بہکا رہا ہے، فضا کو خوشبودار بنائے ہوئے ہے۔ ایسے دل کے اندر خلق خدا سے جو محبت کا جذبہ ہوتا ہے، یقین جانیے گا اداؤں سے ظاہر ہو جاتا ہے، ان کے افعال سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ان حضرات کے اندر کیا تھا؟ دل ان کا بالکل پاک آئینے کی طرح صاف شفاف تھا، کوئی بھی اس کے اندر گدلا پن نہیں تھا، کوئی تکدر نہیں تھا، کوئی میل کچل نہیں تھا۔ کیونکہ تعلیم کیا دی گئی ہے؟ روحانیت میں سب سے پہلی تعلیم یہی ہے کہ اپنے قلب کو پاک صاف کرو۔ قرآن کا ارشاد مبارک ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ نے فرمایا کامیاب وہ بندہ ہے جس نے اپنے نفس کو آلودگیوں سے پاک کیا اور اپنے رب کا ذکر کیا اور اس کی رضا کے لیے نماز پڑھا۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ بامراد ہے وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو اس کی آلودگیوں سے پاک کر لیا، اور نامراد ہے وہ جس نے اس کی دسیسہ کاریوں میں اس کو لگایا۔ تو قلب و باطن کو پاک کرنا حقیقت میں انسان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فی جسد بنی آدم لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو وہ دل ہے۔ تو قلب ایک ایسا ربانی صندوقچہ ہے جس میں عرفانی موتی رہتے ہیں۔ اس قلب پر خالق کائنات کی نظر دن میں 360 مرتبہ پڑتی ہے۔ تو اس قلب کو انہوں نے دیکھا کہ یہ قلب کو آراستہ کرنا ہے، پاک صاف کرنا ہے، تو انہوں نے اللہ کی محبت سے اپنے دل کو لبریز کر لیا، نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے دل کو لبریز کر لیا۔ حقیقت میں اللہ والوں کے دل میں اللہ اس کے رسول کی بے پناہ محبت ہوتی ہے، دعوے کے طور پر نہیں، حق سچائی کے طور پر ہوتی ہے۔ اور جب اللہ اس کے رسول کی بے پناہ محبت ہوتی ہے تو مخلوق کو دیکھتے ہیں تو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی تخلیق کردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ جیسا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق بلا لحاظ مذہب و مسلک
تمام کے تمام انسان، تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے۔ احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر اللہ کا پیارا، سب سے بڑھ کر اللہ کے پاس پسندیدہ وہی ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہو، مہربانی کرتا ہو، اچھا سلوک کرتا ہو۔ تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور یہ حسن سلوک ہی کی دولت وہ دولت ہے میرے عزیزو کہ جو دشمن کے دل میں بھی الفت پیدا کر دیتی ہے۔ بدی کا سلوک کرنے والوں کے ساتھ لوگ بدی کا سلوک کرتے ہیں، ان کی تعلیمات میں یہ ہے کہ نہیں، اچھوں کے ساتھ اچھے بنو اور بدوں کے ساتھ تم برے نہ بنو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والے بنو۔ قرآن مجید کی اس تعلیم کا پیکر ہوتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ تم بدی کی راہ پر چلنے والوں کے ساتھ بھی نیکی کی راہ کا تم راہی بن کر چلو، اور بدی کا جواب بھلائی سے دو، برائی کا جواب اچھائی سے دو، زیادتی کا جواب احسان سے دو۔ تو ہوگا کیا؟ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا معاملہ ہوگا کہ گویا دونوں گرم جوش دوست ہیں، اس طرح سے تعلقات استوار ہو جائیں گے۔ تو تعلقات کو خوشگوار بنانا، الفتوں کو استحکام بخشنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ انتقام کا مزاج نہ رکھا جائے۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت خواجہ خواجگان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور عجیب حال ہے، بغل میں خنجر دبائے ہوئے آیا اور بیٹھ گیا۔ ظاہراً خلوص محبت کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن بغل میں خنجر ہونے کا مطلب ارادہ کوئی دوسرا تھا۔ حضرت باطینی نظر سے دیکھ لیے تو آپ نے اس کے ارادے کو بھانپ لیا، فرمایا میاں یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہے، جس مقصد کے لیے آئے ہو تم اپنا کام پورا کر لو۔ تو اس کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، اور اس کے بعد وہ کپ کپاتے ہوئے خنجر کو نکالا، سامنے رکھا، اور اس نے کہا کہ حضرت اصل میں میں کوئی طبیعت کا شرنگیز نہیں ہوں، مجھے کچھ لوگوں نے اکسا کر آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ کا کام تمام کروں۔ حضرت نے فرمایا جنہوں نے ایسا کہا ان کا نام نہ لو ہمارے سامنے۔ یہ دیکھیے ایک درویش کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا کس ہنڈے نے بھیجا تھا نام لو، ہم بھی بتائیں گے اس کو، حضرت نام مت لو، ہمارے مخالفین کا نام ہمارے سامنے نہ لو، جس نے بھی آپ کو بھیجا ہے ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا اور تمہیں بھی معاف کر دیا، لیکن وعدہ کرو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ آپ دیکھیے آپ اتنا ظرف کہاں سے لائیں گے آپ؟ آج ڈنکا بج رہا ہے، 808 سال گزر گئے، لیکن الفتوں میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی کسی کی محبت کی تقریر کرنے سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ 1000 مرتبہ آپ لوگوں کو پیسے دے کر بلاؤ آؤ ہم سے محبت کرو، پیسے لے کر اس کے بعد آپ کی طرف تھونکتا بھی نہیں، آپ کی طرف رخ کرنا تو بڑی بات ہے۔ دنیا میں ایک غرض ہے، ایک مفادات ہے، لوگ سمجھتے ہیں آج کیا ہے جس کو دیکھو غرض کا بندہ ہے، کوئی اپنا نظر نہیں آتا۔ مقصد کے تحت ایک غرض کے تحت زندگی لوگ گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا مقصد زندگی صرف اللہ سے بندوں کو ملانا ہوتا ہے، بندوں کو خدا کے ساتھ وابستہ کرنا ہوتا ہے، اور الفت محبت کو پھیلانا ہوتا ہے۔ اپنی ذاتی غرض ان سے رکھتے ہی نہیں، اس لیے کبھی بھی وہ اپنی محبت بٹھانے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی محبت بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجے میں اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اپنے سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم کو کچھ بھی کہو لیکن تم خیر کے راستے پر چلو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کو ترساؤ مت، کسی کو تڑپاؤ مت، کسی کو اذیت مت پہنچاؤ، یہ نصیحت ہے، یہ تعلیم ہے۔ اس طرح کی تعلیم آپ دیکھیے کیسا انقلاب آپ نے بپا کیا تھا، خلفاء کی جماعت کو تیار کیا۔ جناب ایک ذات گرامی ہے لیکن کتنی ہستیوں کو انہوں نے تیار کیا، اور جس کو بھی تیار کیا وہ ایک آفتاب بن کر پورے عالم کو چمکانے لگ گئے، وہ ایک عظیم علم کا دریا بن کر سب کی تشنگی بجھانے لگ گئے۔ حضرت خواجہ خطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے گا کتنا ان کو پاکیزہ آپ نے درس دے کر تیار کیا تھا۔ دہلی کی سرزمین پر آپ موجود ہیں اور خلق خدا کے مسائل حل ہو رہے ہیں آپ کے ذریعے سے، لیکن کسی کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی، اور کوئی بھی کسی بھی سطح پر کیوں نہ ہو، کہیں حسد کی آگ اس کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، وہ اچھے اچھوں کا مخالف ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب تھے، علم کے اعتبار سے ان کا ایک مقام تھا، ان کی ایک امیج تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت خواجہ خطب کی وجہ سے خلق خدا کا مرجوع بڑھتا جا رہا ہے، میرے پاس لوگوں کی آمد میں کمی آ رہی ہے، تو ایک نفسانی مرض میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے بیزارگی محسوس کی، اپنے دل پر ایک رنج و ملال محسوس کیا۔ حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف فرما تھے، اجمیر سے دہلی پہنچے آپ، تو آپ نے دیکھا سو ملاقات کے لیے آئے، اور وہ فلاں شیخ الاسلام ملاقات کو نہیں آئے، حالانکہ پہلے سے دوستانہ تعلقات رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کیا وجہ ہے نہیں پتہ، چلو ہم خود چلتے ہیں۔ حضرت خود ملاقات کو تشریف لے گئے۔ دیکھیے خرد نوازی بھی دیکھیے آپ، اتنے بلند و بالا مقام پر ہے، لیکن ایک اپنے ملنے جلنے والے اپنے سے کم سطح کے شخص کے نہ آنے پر خود ہی ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، خیر خیریت دریافت کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے
اپنے دل کا حال آپ سے ذکر کیا کہ آپ کے خلیفہ یہاں آئے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کا مرجوع ہماری طرف سے کم ہو گیا، ادھر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس وجہ سے تھوڑا ہمیں تقدر محسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مولانا میں نہیں چاہتا کہ میرے چاہنے والوں کی طرف سے کسی کے دل پر بار آئے، کسی کے اوپر بوجھ آئے، میں ان کو اپنے ساتھ اجمیر لیے چلتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میاں قطب چلو اب دہلی خالی کرو اور یہاں سے اجمیر ہمارے ساتھ چلو۔ جیسے حضرت کا حکم ہوا وہ تو تیاری کرنے لگ گئے، باقی لوگوں کو اطلاع مل گئی کہ حضرت قطب خواجہ اجمیری کے ساتھ اجمیر شریف جانے والے ہیں، تو تمام کا تمام دہلی امڑ پڑا، بے چین ہو گیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، تھمتے نہیں ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا امیر کیا غریب، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سارے کے سارے بے چین مضطرب ہو گئے کہ اتنی عظیم ہستی سے دہلی کی زمین خالی ہو رہی ہے، جن کے وجود گرامی سے ہم کو برکتیں مل رہی تھی، رحمتیں مل رہی تھی۔ بیمار کہنے لگے ہمارا مسیحا چلا جا رہا ہے، علم کے پیاسے کہہ رہے ہیں ہمارا معلم چلا جا رہا ہے، رشد و ہدایت کے طلبگار کہہ رہے ہیں ہمارا رہبر چلا جا رہا ہے، دکھ درد کے مارے کہہ رہے ہیں ہمارا مصلح اور مربی و تعلیق چلا جا رہا ہے۔ یہ سب کے سب رونے لگے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں بات عرض کی گئی کہ ان کے جانب پہ دلی پورا غم زدہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ خبر جب پہنچ گئی تو سب کے سب مضطرب نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مولانا کی بے چینی کو دے کر میں لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن اب جانے پر سارے دلی والے بے قرار ہوتے ہیں تو میں سب کو بے قرار رکھنا نہیں چاہتا ہوں، میں اب ان کی ہدایت کے لیے اپنے اس خلیفہ کو یہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اب اندازہ کیجئے گا کہ وہ کیا تھا ہوگا۔ علم ادھر بھی تھا مولانا، مگر روحانیت کی کمی تھی، یا علم کے ساتھ روحانیت تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے کو منوانا نہیں چاہ رہے تھے، اپنے رب کی رضا کے کام کر کے خلق کی حاجتیں پوری کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں ہر ایک کے دل میں محبت تھی۔ ان کے جانے کی خبر پر پورا دلی امڑ پڑا تھا۔ وہ دلوں کو جیتنے والے کا نام خواجہ قطب ہے، اور اس دلوں کو جیتنے کا جو ان کو معرفت کا سبق سکھانے والی ہستی کا نام خواجہ خواجگان ہے۔ اسی لیے کسی انگریز وائسرائے نے کہا تھا آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر ایک مزار حکومت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ مہمان آئے تو کب جاتا ہے اس کا ہم انتظار کرتے ہیں، لیکن دیکھیے وہ اللہ والے کیسے تھے جن کے جانے پر لوگ غمزدہ ہو جاتے تھے، یعنی کہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لوگ۔ کیا دور تھا اور کیسی محبتیں تھیں۔ انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ آئیے، وقت تو چلا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ جلد حاضر ہوتے ہیں۔